سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 سے مضمون شروع ہو رہا ہے۔ تذکرہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی انسان کے دخل کے محض اپنے قدرت سے پیدا فرمایا۔ ایک تمثیل ہے، جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن کہتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ وہی اللہ کی طرف سے ایسا ہی پیدا کیے، لیکن حضرت عیسیٰ کی یہ پیدائش جو خرق عادت ہے، لوگوں نے اس کو الوہیت کی طرف منسوب کر دیا اور اللہ کا بیٹا اور اللہ کا حصہ دار کرنا شروع کر دیا۔ یہاں سے ان تمام کی تردید مقصود ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کتاب کا علم دیا، کتاب سکھلایا۔ کتاب سے مراد تورات ہے۔ والحکمہ، اور حکمت یعنی کی بات ہے، دانش مندی عقل مندی کی بات ہے۔ والتورات والانجیل، تورات کا علم اور انجیل کا علم۔ یہاں الکتاب سے مراد اگر پہلے سے تورات اور انجیل ہے تو پھر دوبارہ تورات انجیل کا لفظ گویا جو اشارہ تھا اس کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو علم عطا فرمایا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور رسول بنا کر بھیجا ہے بنی اسرائیل کی طرف۔ اور رسالت کے دلائل میں سے معجزہ کے طور پر کیا کیا عطا فرمایا؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ بے شک میں تمہارے پاس نشانیاں لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ نبوت کا اعلان کرنا اور نبوت پر دلیل کے طور پر نشانیاں پیش کرنا۔ نشانیوں میں سے کیا کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں بناتا ہوں تمہارے واسطے گارے سے ایک پرندے کی شکل۔ مٹی، تین کے معنی مٹی، اور حیات کے معنی حالت شکل، اور طیر کے معنی پرندہ۔ کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل دیتا ہوں میں، من الطین، مٹی سے گارے سے بناتا ہوں۔ فانفخ فیہ، اور اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ۔ یہ قدرت۔ لیکن اگلا لفظ ساتھ میں ہے باذن اللہ، اس میں میرا کوئی دخل نہیں۔ پرندہ سچ مچ کا پرندہ جو بن جاتا ہے مٹی میں پھونک مارنے سے، یہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اچھا کرتا ہوں۔ ابرئو، بری کرتا ہوں، مطلب اچھا کرتا ہوں، شفا یاب کرتا ہوں۔ کس کو؟ الاکمح۔ اکمح کے معنی آتے ہیں جو مادرزاد نابینا ہو، پیدائشی۔ مادرزاد نابینا ہے، ہاتھ لگاتے تو اس کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی۔ اکمح۔ والابرص، ابرص کو اردو میں کہتے ہیں کوڑ کا مرض، جس کو ہم برس کہتے ہیں۔ کوڑھی، جس کا جسم پیدائشی طور پر کوڑ میں مبتلا ہے، وہ اللہ کے حکم سے جب ہاتھ پھیرتے ہیں تو شفا یاب ہو جاتا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو میں زندہ کر دیتا ہوں۔ قبروں میں جو مردے ہیں ان کو ٹھوکر لگاتے اور کہتے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا۔ اس کے بعد بھی کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ مردوں کو زندہ کرنا خدا ہونے کی حیثیت سے نہیں، نہ خدا کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے بطور معجزے کے، نبوت پر دلیل کے پیش کرتا ہوں۔ تو بِإِذْنِ اللَّهِ دو دفعہ آیا۔ مردے کو زندہ کرنا یا مٹی کے پرندے کو زندہ کرنا جو خدا کا کام ہے، یہ میرا ہاتھ صرف نظر آتا ہے۔ جیسے بدر کے موقع پر حضور نے مٹی پھینکا تو ہاتھ تو مصطفیٰ کے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ آپ نے نہیں پھینکا، وہ ہم نے پھینکا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے پھینکا جب پھینکا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے پھینکا۔ اس لیے کہ جب بندہ پھینکتا ہے تو ایک سمت میں پھینکتا ہے، اور جتنے سمتیں ہیں، جتنے دشمن ہیں، سب کی آنکھ میں مٹی پڑ گئی، تو یہ اللہ کا پھینکنا ہے۔ یہاں وہی حکم ہے۔ اور ایک معجزہ، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور تم کیا کھاتے ہو میں بتا دیتا ہوں۔
وَأُنَبِّئُكُمْ، میں تم کو بتا دیتا ہوں، بما تاکلون، تم کیا کھاتے ہو۔ تاکلون جو ہے یہ مضارع ہے، تم جو کھا کر آتے ہو میں اس کو ظاہر کر دیتا ہوں۔ کھا کر آنا اور اس کو بتا دینا بطور معجزے کے ہے، اور خاص یہ وما تدخرون، ذخیرہ کر کے آئے ہو، گھر میں رکھ کے کیا آئے ہو، کھانے میں کھا کر کیا آئے ہو اور کھانے میں کیا رکھ کے آئے ہو، میں یہ بتا دیتا ہوں۔ وما تدخرون فی بیوتکم، بیت کی جمع بیوت، تمہارے گھروں میں کھانے کے واسطے بطور ذخیرہ کے تم کیا کیا رکھ کے آتے ہو، یہ سب میں بتا دیتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں نشانی ہے تمہارے واسطے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ ان اوپر کی تمام باتوں میں نشانی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ نبوت پر دلیل ہے۔ اگر تم نبوت کو اور دلیل کو مانتے ہو تو نشانیاں تمہارے سامنے یہ ہے۔ اور مخاطب کون ہے؟ بنی اسرائیل جو تورات کے ماننے والے ہیں۔ میں کوئی تورات کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، بلکہ میری باتیں تورات کی تائید کرتی ہیں، اور تائید میری تورات بھی کر رہی ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ آگے فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور سچا بتاتا ہوں میں، تصدیق کرتا ہوں میں اس کتاب کی جو میرے سامنے ہے، مراد ہے تورات، یعنی تورات۔ تو تورات کی جب میں تصدیق کرتا ہوں تو میری تکذیب کرنے کا تمہیں کیا منشا ہے؟ تمہیں تو میری تائید کرنا چاہیے۔ تورات کو مانتا ہوں، تورات کے احکامات کو مانتا ہوں، اور اس پر کہ میں نبی ہوں معجزات پیش کرتا ہوں، پھر انکار کرنے کے کیا معنی؟ اور سب سے اہم یہ کہ تم پر بعض چیزیں حرام کر دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، میں ان کو حلال کرتا ہوں بحیثیت نبی کے، نئی شریعت کی وجہ سے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تم پر جو بات چیزیں حرام کر دی گئی تھی وہ تمہارے واسطے میں حلال کرتا ہوں۔ شریعتوں میں بہت سے احکامات میں جو فروعی ہوتے ہیں تغیر ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں اونٹ کا گوشت درست نہیں تھا، منع کر دیا تھا، چربی منع تھی، مخصوص چربی جائز تھی جو گوشت میں لگ کے آتی ہے، مگر تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام تھیں ان میں سے مثلا یہ ہے میں حلال کرتا ہوں، تو تمہاری جو تنگی تھی اس کو دور کرتا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور لایا ہوں میں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میرا کہا مانو۔ اب اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا تمہارا دونوں کا رب ہے اسی کی بندگی ہمیں بھی کرنا ہے، تمہیں بھی کرنا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو۔ آج بھی عیسائی جتنے ہیں وہ عیسیٰ ہی کو خدا میں شریک سمجھ کر ان کی بندگی کرتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ نے خود پیغام دیا ہے کہ میرا تمہارا دونوں کا جو رب ہے وہ اللہ ہے، تم بھی اسی کی بندگی کرو اور میں بھی اسی کی بندگی کرتا ہوں۔ ان کے عقیدے کی تردید ہو گئی، تسلیس کی تردید ہو گئی، اور آگے فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ جو تم چاہتے ہو صراط مستقیم، راستہ چاہتے ہو جنت میں جانے کا، وہ یہ راستہ ہے کہ بندگی اللہ کی تم بھی کرو اور میں بھی کروں۔ جب دونوں بندگی اللہ کی کریں گے تو دونوں گویا صراط مستقیم پر ہیں جو پہنچتا ہے جنت تک۔ یہ تقریر حضرت عیسیٰ کی موری ہوئی۔ اتنی بہترین دلائل سے گفتگو سننے کے بعد کچھ غور و فکر کرنا چاہیے، لیکن ایسے موقع پر قوم مخالفت کرتی ہے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو پیغام پہنچایا تو پوری قوم نے کہا مل کے قتل کر دو، تو حضور کو حکم ہوا چلے جاؤ، مکہ چھوڑ دو، مدینہ چلے جاؤ۔ حضرت شعیب کو ایسا ہی موقع پیش آیا، حضرت موسیٰ کو ایسا ہی موقع پیش آیا، مصر کو چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کو عراق چھوڑ کے ملک شام جانا پڑا، کیوں؟ کیونکہ جلا دینے کا پروگرام بن گیا تھا، ڈال دیا تھا آگ میں۔ تو
تو ہر نبی کے ساتھ جب یہ مرحلہ آ جائے کہ اب جینا نہیں، قتل کرنے کی بات آ جائے اور جان سے مارنے کی بات آ جائے تو ہجرت کرنا واجب ہو جاتا، اور ہجرت جہاں اللہ حکم دیتے ہیں وہاں کی جاتی ہے۔ یہاں سے اب شروع ہوتا ہے کہ پوری قوم نے حضرت عیسیٰ کی نہ صرف مخالفت کر دی بلکہ آپ کے جان کے پیچھے پڑ گئے، تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کیا کیا، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فلما احس عیسیٰ، احس عیسیٰ، احسا کے معنی محسوس کیا، آدمی کو محسوس ہو جاتا ہے، لوگوں کے ایذائیں، تکلیفیں، جملے، طنز، ان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ قوم کیا چاہتی ہے، اور جو محسوس ہونے کے بعد آدمی اگر اپنا فیصلہ کر لیتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے۔ فلما احس عیسیٰ، جب معلوم ہو گیا عیسیٰ کو، منہم الکفر، ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے کہ انہوں نے کفر اختیار کر لیا، قال، اب تک وہ تنہا تھے، کام کر رہے تھے، پیغام پہنچا رہے تھے، کوئی پارٹی کوئی تنظیم نہیں تھی، لیکن اب جب محسوس کر لیا کہ انہوں نے کفر کیا ہے تو اب اپنے لوگوں سے فرماتے ہیں من انصاری، قال من انصاری الی اللہ، کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے، من انصاری، کون ہے نصرت کرنے والے میری۔ اس طرح سے ہر نبی جب موقع آتا ہے تو اپنے دوست احباب میں اپنی اذیت کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں میں اگر سیرت کا پہلو لاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے تو کئی واقعات ملیں گے، سیرت النبی پڑھیے آپ، واقعی افک میں حضور کو تکلیف ہوئی تو آپ نے پیش کیا صحابہ سے، طویل قصہ۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ نے جب پیش کیا من انصاری الی اللہ کہ میرا نصرت کرنے والا اللہ کے راستے میں کون ہے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریوں نے ہم ہیں اللہ کے مددگار، یعنی اللہ کے راہ میں اللہ کے دین کے معاملے میں ہم مددگار ہیں۔ حواریون کون ہے؟ حواری ہوا حور سے بنا ہے، اور حور کے معنی آتے ہیں سفیدی کی، قرآن میں پڑھا ہوگا آپ نے حور عین، حوروں کے بارے میں آیا ہے، حور عین کے معنی بڑی آنکھوں والی جس میں سفیدی زیادہ ہوتی ہے تو ان کو حور کہا جاتا ہے۔ تو حواری کے معنی آتے ہیں جن کے دل سفید ہو گئے ہیں توحید کی بنا پر، شرک نکل چکا ہے، ان کے دل صاف ہے، منور ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے کپڑے سفید رہا کرتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ حواری کے معنی آتے ہیں حمایت کرنے کی۔ تو قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی مددگار، آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، حکم بردار ہیں، یعنی حواریوں نے حضرت عیسیٰ کو گواہ بنایا کہ ہمارے شہادت اسلام پر اور ہمارے ایمان لانے پر آپ گواہ بن جائیے، ہم ایمان لا چکے ہیں اور ہم بھرپور تعاون کریں گے آپ۔ اس موقع پر حضرت نے سب نے مل کر کے اللہ سے دعا کی، ربنا آمنا بما انزلت، یہ حواریوں نے دعا کی، سب نے مل کے دعا کی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بما انزلتا، جو کچھ آپ نے اتارا اس پر ہم ایمان لے آئے، واتبعنا الرسول، اور رسول کی ہم نے اتباع کر لی، یعنی حضرت عیسیٰ کی بات مان لی، ہم ان کے فالوورز ہیں اور ان کی ہر بات کو ہم نے قبول کر لیا، فاکتبنا، ہمارا نام لکھ لیجئے، ہم کو آپ لکھ لیجئے مع الشاہدین، شہادت دینے والوں میں اور گواہی دینے والوں میں، ماننے والوں میں نام لکھ لیجئے۔ اب دو گروہ ہو گئے، ایک حضرت عیسیٰ کی حمایت والے اور ایک حضرت عیسیٰ کی مخالفت والے، دو گروہ بن گئے۔ اس موقع پر مخالفت کرنے والوں نے قتل کرنے کی فکر کیا اور ساتھیوں نے بچانے کی فکر کیا، لیکن سب سے بڑا حمایتی تو نبیوں کا خود اللہ ہوتے ہیں، اس لیے آگے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکروا، انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ واقعات سے پہلے لفظ مکر کو سمجھ لو، اکثر و بیشتر لوگ اس لفظ مکر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اللہ بھی مکر کرتا ہے۔ اردو میں چونکہ مکر کے معنی آتے ہیں خفیہ سازش کے، اور اردو میں جو مکر استعمال ہوتا ہے
وہ غلط تدبیر کے معنی میں آتا ہے، لیکن عربی میں لفظ مکر کے معنی مطلق سازش کے آتے ہیں۔ اگر اچھے کام میں ہے، اچھے مقصد میں ہے تو اچھی، اور برے مقصد میں ہے تو بری۔ اسی بات سے جہاں برے مقصد میں مکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ نے کلام اللہ میں لفظ مکر کے ساتھ السیئہ کی صفت استعمال کیا ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ، تو سیئ مکر کی صفت لگایا اللہ نے، کیونکہ مطلق مکر کے معنی خرابی کے نہیں آتے ہیں۔ تو اردو میں جو مکر کے معنی مکاری کے آتے ہیں، اس سے شبہ نہ پیدا کیا جائے، بلکہ مکر جب عربی میں آتا ہے تو خفیہ تدبیر، پلاننگ کرنا۔ انہوں نے مکر کیا حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے، اور اللہ نے مکر کیا یعنی اللہ نے تدبیر اختیار کر لی بچانے کے لیے۔ واللہ خیر الماکرین، اور جتنے تدبیر کرنے والے ہیں ان میں اللہ سب سے بہتر ہیں، اللہ کا داؤں سب سے بہتر ہے۔ اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ پر کچھ بھی اقدام کر نہیں سکے، بلکہ حضرت عیسیٰ بچ گئے۔ اب کیا ہوا؟ تفسیر میں لکھا ہے، بہت ساری روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو گھیر لیا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو آپ قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قاتلوں میں سے، یہودیوں میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دیا۔ لوگوں نے اپنے ہی ساتھی کو قتل کر دیا اور خوش ہو گئے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ سورہ النساء میں یہ بات آ چکی ہے، اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی پر چڑھایا، لیکن لوگوں کو مشتبہ ہو گیا معاملہ، مشتبہ ہو گئے۔ مشتبہ کیسے ہو گئے؟ کہ اس کی شکل دیکھا تو عیسیٰ کی شکل ہے، اور جسم دیکھا تو ساتھی کی شکل ہے۔ کہتے اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا ساتھی کہاں گیا، اور ہمارا یہ ساتھی ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ اس طرح سے معاملہ مشتبہ ہو گیا ان کے اوپر۔ حیات عیسیٰ پڑھیے، حیات عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی حیات پر کئی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، مولانا بدر عالم میٹھی نے، مولانا انور شاہ کشمیری نے، مولانا ادریس صاحب کا دھلوی نے، یہ سب بزرگ ہیں ہمارے، سب کے سب اللہ کی رحمتوں میں ہیں، ان سب نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی علامتیں اگر صحیح نہیں رہیں گی تو ہر آنے والا ایرا کہے گا میں عیسیٰ مسیح ہوں۔ اب تک کئی دعویٰ کر چکے، مرزا بول چکا کہ میں مسیح ہوں، اور جون پوری بول چکے میں مسیح ہوں، تو یہ مسیح نہیں ہے، کیونکہ جو مسیح کی علامتیں ہیں وہ حدیثوں میں سب لکھتے ہوئے اللہ کے نبی، کیونکہ قیامت سے پہلے یہ ہونے والا ہے۔ اگر صحیح پہچان نہ رہی تو پھر ہر آیت کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہ میں مسیح ہوں، اس کی پہچان بتایا، اس کی شباہت بتایا، علامت بتا دیا۔ ان تمام تفسیروں کو آپ دیکھنا ہے تو حضرت عیسیٰ کی حیات پر ان بزرگوں کی کتابیں پڑھیے۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی کہ قتل تو نہیں کیا لیکن مشتبہ ہو گئے، اب جھگڑے کے اندر پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ موقع پر حضرت عیسیٰ کی طرف لوگوں نے گھیرا تنگ کر دیا تو اللہ کا پیغام آیا دل جوئی کا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ کہا اللہ نے، اذ قال اللہ، جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں آپ کو وفات دینے والا ہوں، ورافعک الی، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک، اور آپ کو پاک صاف کرنے والا ہوں۔ کتنے وعدے ہو گئے؟ متوفی کا پہلا وعدہ، رافع کا دوسرا وعدہ، مطہر کا تیسرا وعدہ، ابھی اور وعدے ہیں آگے۔ یہاں پر ایک لفظ میں تقدیم اور تاخیر ہے مصلحت کی وجہ سے۔ مصلحت کیا ہے؟ متوفیقہ کا ترجمہ اس پر تو کئی گھنٹے چاہیے سمجھانے کے لیے، لیکن میں اس کا خلاصہ کرتا ہوں تاکہ آپ کے بات سمجھ میں آ جائے۔ اکثر یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ جو سلیب گلے میں لگائی جاتی ہے، ٹائی، اسی کی علامت ہے۔ تو عیسائی کا عقیدہ یہ ہے کہ سولی پر چڑھ گئے، سب کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اور یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں میں تم کو وفات دینے والا ہوں، مطلب یہ ہے ان کے ہاتھوں سے سولی اور ان کے ہاتھوں سے قتل دونوں نہیں ہو سکتا، میں تم کو وفات دینے والا ہوں۔
تو نفی ہو گئی سولی کی اور نفی ہو گئی کہ ان کے ہاتھوں قتل ہوگا، دونوں کی نفی۔ انی متوفی کا، میں آپ کو وفات دینے والا ہوں، یعنی آپ کی طبعی موت میرے حکم سے ہوگی، نہ یہ سولی دینے پر قادر ہوں گے نہ یہ قتل کرنے پر قادر ہوں گے۔ اور یہ وضاحت پیچھے آ چکی ہے سورہ نساء میں، وما قتلوا وما صلبوا، نہ قتل کیا نہ سولی چڑھایا۔ اس مصلحت کی خاطر اللہ نے متوفیقہ کو مقدم کیا ہے اور رافعہ کا مؤخر کیا ہے، حالانکہ ہونا یہ ہے انی متوفیقہ، میں آپ کو وفات دینے والا ہوں، ورافعہ الیہ، اور اپنے طرف اٹھا لینے والا ہوں۔ تو اٹھانے کا معاملہ پہلے ہوگا، وفات کا معاملہ بعد میں ہوگا، لیکن یہاں ترتیب میں پہلے وفات کا ذکر ہے، اٹھانے کا ذکر بعد میں ہے، اسی مصلحت سے کہ اگر اٹھانے کا ذکر پہلے آ جائے، وفات کا ذکر بعد میں آئے، تو لوگ کہیں گے دیکھو وہ خود خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے، اس لیے اٹھا لیے گئے، اوپر اٹھا لیے گئے۔ وہ خود خدا کے بیٹے تھے یا خدائی میں شریک تھے یا خود خدا تھے، اس لیے اوپر اٹھا لیے گئے۔ تو اللہ نے رافعہ کو مؤخر کر کے پہلے وفات کی خبر دے دیا کہ میں آپ کو وفات دینے والا ہوں، اور جس کو وفات دینے والا ہوں نہ وہ خدا ہو سکتا ہے، نہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے، نہ خدائی میں شریک ہو سکتا ہے۔ اس واسطے اللہ نے اس کو مقدم کر دیا۔ یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کی رائے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ لفظ وفات کے معنی آتے ہیں پورا پورا وصول کرنا، پورا پورا وفات کرنا۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں وفات ہو گئی، کیا مطلب ہوا؟ اس کا جسم، اس کی روح پورا لے لیا اللہ نے۔ روح تو علیین یا سجین میں چلی گئی اور یہ جسم مٹی کے حوالے ہوگا، پورا وصول کر لیا اللہ نے، سر سے پاؤں تک کچھ نہیں چھوڑا۔ تو طبعی موت کی طرف اشارہ ہوا، تو قتل کی تردید ہو گئی، سولی کی تردید ہو گئی اور اٹھائے جانے کا ثبوت ہو گیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں لے لوں گا تجھ کو، یعنی پورا پورا وصول کر لوں گا، میں وفات دوں گا، ورافعک الیہ، اور اٹھا لوں گا اپنے طرف۔ یہاں بھی جو مرزا غلام قادیانی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں رافعک الی السما تو نہیں ہے، رافعک الیہ ہے، اپنے طرف اٹھا لوں گا۔ اور اپنے طرف اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو اپنی طرف اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرف ہے، ہر سمت میں ہے، تو اس میں آسمان پر اٹھانے کا ذکر کہاں ہے؟ اس طرح سے عام مسلمان چکمک کھا جاتا۔ اگر آپ کو رد قادیانیت چاہیے تو بڑی اچھی کتاب لکھا ہے ہمارے ایک دوست نے، ہمارے ساتھی نے، رد قجند کے ذرے وصول، رد مرزائیت کے ذرے وصول۔ تو مرزا کا رد کیا اور کہا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف اٹھانے کا ذکر کیا ہے، لیکن لفظ رفع کے معنی اٹھانے کے آتے ہیں۔ زمین کی طرف اگر ہیں تو اوپر اٹھائیں گے تبھی رفع ہوگا، اور جب تک اوپر نہیں اٹھائیں گے تب تک لفظ رفع کا استعمال نہیں ہوا، اور جب اٹھائیں گے تو آپ اٹھانے کا ثبوت ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، جو اشارہ کیا ہے صفت علو کی طرف، لہذا اللہ کے اٹھائے جانے کو، اس اشارے کو تمام حدیثیں واضح کرتی ہیں۔ لہذا زمین پر کہیں ہوں گے یا شہید اور قتل ہوں گے، یہ سب امکانات باطل ہیں، بحیثیت نبی کے دوبارہ نازل ہوں گے، ان کی نبوت ختم نہیں ہوگی، لیکن اس امت محمدیہ کے زمانے میں چونکہ وہ آئیں گے، اس لیے اس امت محمدیہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جس کا ذکر تفصیل سے آ چکا ہے۔ ایک وعدہ اور فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں پاک کر دوں گا آپ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کے ہاتھ آپ تک نہیں پہنچیں گے، میں آپ کو پاک صاف رکھوں گا، ان کا کفر دور رہے گا۔ اور ایک وعدہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَجَاعِلُ، اور میں بنانے والا ہوں، الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، جنہوں نے آپ کی اتباع کیا ہے، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا ہے، کب تک کے لیے؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک کے واسطے۔ تو کیا وعدہ فرمایا؟ قیامت تک کے واسطے آپ کو اور آپ کے فالوورز کو کافروں پر میں غلبہ دینے والا ہوں۔ اس آیت کو لے کر بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں
کہ مسلمانوں پر غلبہ ہوگا، مسلمانوں پر غلبہ نہیں ہوگا، کافروں پر غلبہ ہوگا۔ لفظ یاد رکھنا، فوق الذین کفروا کا، جنہوں نے کفر کیا ہے ان کافروں پر غلبہ ہوگا۔ کس کا؟ آپ کے ماننے والوں کا۔ اور الحمدللہ جتنے بھی اہل ایمان مسلمان ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، ہم ہر رسول پر ایمان لانے والے ہیں، لہذا ہم حضرت عیسیٰ کا انکار کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ان کے فالوورز ہیں، انہی کے مذہب کو اور انہی کے مسلک کو اور انہی کے راستے کو جو ہر نبی نے پیش کیا ہے ایک ہی ہے وصول کے اعتبار سے، جس کو سید الانبیاء نے پیش کیا ہے، لہذا ہم نبیوں کا انکار نہیں کرتے۔ تو در حقیقت اس میں پیشین گوئی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے صحیح ماننے والے قیامت تک کے واسطے کافروں پر غالب ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات جو منسوخ نہیں ہے، جسے توحید، رسالت، آخرت، اس میں مسلمان سب سے آگے ہیں، سب سے پہلے۔ عیسائیوں نے بھی غلو کیا، یہودیوں نے بھی غلو کیا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ صحیح معتدل تو مسلمان ہیں جو حضرت عیسیٰ پر تہمت نہیں لگاتے بلکہ ان کو مقدس معصوم مانتے، نہ ان کی سولی ہوئی نہ ان کا قتل ہوا، اور نہ یہ کہا جاتا ہے جو یہودیوں نے کہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ زانیہ کے بیٹے ہیں۔ ایسا کہنے والے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس آیت میں مسلمانوں پر غلبہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ کافروں پر غلبہ ہوگا، ایمان والوں پر، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام مسائل میں تم جن میں اختلاف کیا کرتے تھے، تمہارے جھگڑے جتنے باہم تھے ان تمام میں فیصلہ میں کروں گا۔ اب فیصلہ جو ہونے والا ہے عملاً، یہاں پر اس مقدمے کی تمہید پیش کر دیا اللہ نے، میرا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا، میرا وصول یہ ہے، میرا ضابطہ یہ ہے، اس ضابطے پر تم خود فیصلہ کر سکتے ہو۔ فیصلہ کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ان کو عذاب دوں گا، سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں عذاب دیں گے تاکہ عبرت بنے، پھر آخرت میں عذاب دیں گے تاکہ عذاب کے جتنے وہ حقدار ہیں مکمل ان کو مل جائے، کیونکہ دنیا میں جو عذاب ہوگا یہ مکمل سزا نہیں ہوگی بلکہ سزا کا ایک حصہ ہوگا، اور جو سزا آخرت میں ملے گی وہ ان کے کرتوت کا مکمل صلہ ہوگا۔ تو یہاں بھی سزا اور وہاں بھی سزا ہوگی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی نہیں ہوگا ان کا نصرت کرنے والا، کوئی مددگار ان کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے برخلاف وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے عمل صالح اختیار کیا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو دیں گے اللہ ان کا پورا پورا حق۔ فَيُوَفِّيهِمْ، وفا یوفی کے معنی پورا پورا دینا، اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا دیں گے، اجورہم ان کا حق، ان کا محنتانہ، ان کی اجرت، ان کا حق الخدمت پورا پورا ملے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ احکامات سنا کر رب کریم فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیک من الآیات، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ کا تو اشارہ آپ کی طرف ہے، جہاں بھی صیغہ خطاب آتا ہے وہاں مراد بالعموم آپ کی ذات ہوتی ہے، علیہ کا آپ پر، نتلوہ ہم تلاوت کرتے ہیں، ذالک یہ پورے احکامات، من الآیات یعنی آیتیں، والذکر الحکیم اور حکیمانہ نصیحت، تحقیقی بیان ہم سناتے ہیں آپ کو، اور اس کے بعد ایک قیاس تاکہ عقل ہوش ٹھکانے لگ جائے ان کے جو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ان کی تردید کر دیا کہ حضرت عیسیٰ اگر بغیر باپ کے ہیں تو آدم تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر ہیں، ان کو تم خدا مانتے ہو تو یہاں بھی خدا مان لو۔ یہ فلسفہ اگر تمہارے پاس ہے کہ بغیر باپ کے ہونے سے وہ خدا بن گئے تو پھر تم آدم کو خدا کیوں نہیں مانتے؟ وہاں تو باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے۔ آگے فرمایا
ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، بے شک مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے. جس طرح سے آدم کو پیدا کیا اللہ نے اپنی قدرت سے، نہ ماں نہ باپ، ایسے ہی عیسیٰ کو پیدا کیا اپنی قدرت سے. وہاں قدرت کو مانتے ہو، اقرار ہے، جہاں انکار ہے. فقہا کہتے ہیں دیکھو یہ قیاس کی مثال ہے. قیاس ایک فنی بحث ہے، عوام کے کام کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی چھیڑ دیا ہو تو سن لو. قیاس کا مطلب کیا ہوتا؟ ایک مسئلہ قرآن میں ہے، ایک مسئلہ نیا پیش آیا، وہ قرآن میں نہیں ہے، تو جو ریزن ہے، جو سبب ہے اس مسئلے میں حرام یا حلال ہونے کا، اسی ریزن کو وہاں دیکھیں گے. اگر وہ ریزن وہاں مل گیا تو اس کا حکم لگا دیں گے. اس کو قیاس کہتے ہیں. جیسے یہاں دیکھا اللہ نے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے خدا کہا، تو وہ بغیر باپ کا پیدا ہونا یہ ریزن ہے، اسی کو تلاش کر کے یہاں پیش کر دیا کہ ماں باپ اگر نہیں ہیں تو عیسیٰ کو اگر خدا تم نے کہا ہے تو آدم کو بھی خدا کہہ دو. اس طرح سے حضرت عیسیٰ کو آدم پر قیاس کیا، اس کو قیاس کہتے ہیں. امام بخاری کو بھی قیاس کہا گیا ہے، بہت قیاس کرتے ہیں. امام اعظم کو بھی قیاس کہا گیا ہے، حالانکہ قیاس سے کوئی خالی نہیں ہے. جو قرآن کی آیت میں قیاس ہے. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آدم پر قیاس کیا اور کرنے کا حکم دیا. فرمایا خلقہ من تراب، ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. آدم کا پتلا بنا، پتلے میں پھونک مارا، آدم تیار ہو گیا. خلقہ من تراب، مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن، پھر کہا اس پتلے سے کہ ہو جا، فیکون، وہ ہو گیا. پہلے مٹی کا پتلا بنا اور جب کہا کہ ہو جا آدم تو وہ آدم بن گیا. ایسے اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا. الحق من ربک، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق جو ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے. اس حق کو سننے کے بعد فلا تکن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے مت ہو. یعنی اب شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے در حقیقت آپ کو سنانا مقصود نہیں ہے، آپ کو سنا کر ان کو سنانا مقصود ہے جو شک کرنے کا حکم رکھتے ہیں. جتنے شک کرنے والے ہیں ان کا علاج کرنا مقصد ہے کہ شک مت کرو، اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے یہ سچا ہے. اب یہاں سے کچھ عیسائی نجران سے آئے. نجران ایک علاقہ ہے، اس علاقے سے عیسائی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں کہ آپ کا دین صحیح ہے یا ہمارا دین صحیح ہے. محاجہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، کش حجتی کرتے ہیں، دلائل پیش کرنے میں بحثیں کرتے ہیں. آج کل بھی لوگ بحث کرنے میں ماشاءاللہ آگے آگے ہیں، پیچھے نہیں ہیں. سب کے سب بحث کرتے ہیں. وہ بحث کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے، دلیل آتی نہیں مگر بحث کرتے ہیں. جواب دیا رب کریم نے، جو بھی آپ سے محاجہ اور جھگڑا کرے سچا علم آ جانے کے بعد تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جھگڑا کرنے سے حاصل نہیں ہے، آؤ ہم دونوں بیٹھ کر دعا کریں کہ یا اللہ جو حق پر ہے اس پہ رحمت برسا اور جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت برسے. آؤ بیٹھیں، صحیح فیصلہ ہو جائے گا. ابھی دیکھو لفظوں کو، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس جو آپ سے جھگڑا کرے گا اس معاملے میں بعد اس کے کہ آپ کے پاس سچا علم آ چکا، فقل، تو آپ کہہ دیجئے تعال، آؤ. تعالو جمع کے واسطے تعال، واحد کے واسطے تعال، تعالو جمع ہے آ جاؤ. شرحبیل تھے، عبداللہ بن شرحبیل تھے، اور یہ سب کہاں سے آئے تھے؟ نجران سے. عیسائیوں کا وفد آیا تھا بحث کرنے کے واسطے. حضور نے ان سے کہا آ جاؤ، آؤ بیٹھ کے بات کریں گے. ندعو ابنانا، ہم بلائے لیتے ہیں ہمارے بیٹوں کو. ہمارے بیٹوں سے مراد جن کو ہم بیٹوں کی طرح سے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، مراد حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، فاطمہ ہیں. ان سب کو ہم بلائے لیتے ہیں. تنہا بھی آپ مباہلے کے واسطے کافی ہیں، لیکن اگر کوئی بلاتا ہے تو حرج نہیں ہے، بلائے لیتے. وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تم بلا لو اپنے بیٹوں کو.
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم بلاتے ہیں ہماری عورتوں کو اور تم بلا لو اپنی عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بٹھا کے رکھو، ہم بھی حاضر ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم سب مل کر مباہلہ کریں۔ نبتہل کے معنی مباہلہ کرنا، یعنی یوں کہنا کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پہ خدا کی لعنت ہو، کیونکہ لعنت کے معنی رحمت سے دوری، اور جو رحمت سے دور ہوگا وہ اللہ کے قہر سے قریب ہوگا، یعنی جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر رحمت نہ ہو بلکہ قہر نازل ہو۔ سب آمین کہو، یہ فیصلہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کو بلا لیا، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے۔ عبداللہ بن شرحبیل نے دیکھا کہ پیشانیاں چمکدار ہیں، نبی کا چہرہ دیکھا، آپس میں تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم لوگ جانتے ہیں علامتیں دیکھ کر کہ یہ سید الانبیاء ہیں، حقیقی نبی ہیں، اور نبی سے مباہلہ کریں گے تو ان کی دعوت، ان کی بات اللہ قبول کر کے ہم پر لعنت بھیج دیں گے، لہذا انجام بہت برا ہوگا، کوئی ترکیب سوچو، یہاں سے نکل بھاگنے کی ترکیب سوچو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیا تھا تین میں سے ایک، یا تو اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دینے پر راضی ہو جاؤ، یا پھر جنگ کرو، آؤ دو ہاتھ ہو جائے، تین ہی راستے۔ انہوں نے کہا مباہلہ کرنے میں تو شکست کھا جائیں گے، جب مباہلہ میں شکست کھا جائیں گے تو جنگ کیا کریں گے، اور اسلام قبول کریں گے تو قیادت دنیا چلی جائے گی یہاں سے، اب بچا ایک ہی راستہ کہ صلح کر کے جزیہ دے دو۔ جزیہ آپ نے مقرر کر دیا سالانہ، وہ جزیہ پر راضی ہو گئے، اس کا نام کیا ہے؟ مباہلے سے فرار، بچ گئے وہ لوگ۔ اگر مباہلہ کر لیتے تو اللہ کا عذاب قریب تھا، اس میں سے کوئی بچ کے نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کی برکت سے اتنا تو فہم دے دیا کہ نبیوں سے مباہلہ نہیں کرنا، اتنا کم سے کم سمجھ میں آ گیا، اسی کا ذکر یہاں ہے۔ ثم نبتہل، پھر التجا کریں، مل کر مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہم لعنت کریں مل کر، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ اور لعنت کا یہ حال ہے، جب سب مل کر کہیں گے کہ اس میں جو جھوٹا ہے اس پر لعنت خدا کی ہو تو وہ پڑتی ہے مستحق کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق، ان ھذا، بے شک یہ تمام کی تمام باتیں جو کہی گئی ہیں قصص الحق ہے، سچا قصہ ہے، بناوٹی نہیں ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، یہ تو قصص الحق ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ البتہ وہی غالب حکمتوں والے ہیں۔ اللہ کی حکمت اور اللہ کا غلبہ یہ ہے کہ جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ کوئی ٹال نہیں سکتا، اور آپ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، بندوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بس اگر وہ لوگ قبول نہ کریں، پیٹھ پل ٹالیں، تو بے شک اللہ جانتے ہیں فساد کرنے والوں کو، فسادی لوگوں کو اللہ خوب جانتے ہیں، اس لیے اگر وہ لوگ حق بات نہیں مانتے ہیں تو آپ کو غم کھانے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کے علم میں ہیں، اور انجام کار ان کا وہی ہوگا جس کے وہ حقدار ہیں۔ اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ایک پیغام ہے کہ جب کوئی آدمی غیر مومن آئے تو اس کو دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کے درمیان جھانک کر دیکھو کہ تمہارے اس کے درمیان کون سی بات مشترک ہے، کامن ہے، تم بھی مانتے ہو وہ بھی مانتا، ایسی کامن بات کو پہلے پیش کرو جو مشترک ہو دونوں کے درمیان۔ جب اس میں نقطۂ اتحاد مل جائے تو پھر آہستہ آہستہ دعوت سرایت کرنا شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ سید الانبیاء نے جب دعوت دی تھی ہرقل بادشاہ کو، ہرقل، تو اس پہ ایک لمبا خط لکھا، وہ پورا خط کتاب الوحی میں انشاءاللہ آپ سن چکیں گے، بخاری میں کتاب الوحی کے جو بیان میں ہے، آپ نے اگر وہ سنا ہوگا سیدھی تو آپ کو معلوم ہوا ہوگا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، اسی آیت کو جو آگے آ رہی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، حضور نے یہ آیت کو وہاں پر نقل کرتے ہوئے حکم لکھا کہ دیکھو تم بادشاہ ہو،
لوگ تمہارا حکم مانتے ہیں، میں تم کو دعوت دیتا ہوں اسلام کی، ادعوک بدعایت الاسلام، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں رہ جاؤ گے۔ اگر تم نے بات نہیں مانی تو تمہارے پیچھے جو رعایا ہے اس کے ایمان نہ لانے کا تم پر گناہ پڑے گا۔ تو وہاں حضور نے یہی آیت پیش کیا تھا۔ اس آیت میں کیا ہے؟ تمہارے ہمارے درمیان میں ایک بات مشترک ہے کہ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تمہارے یہاں بھی شرک گناہ ہے، ہمارے یہاں بھی شرک گناہ ہے، آؤ اس پر متفق ہو جائیں پہلے۔ جب نقطہ اتحاد مل جائے تو پھر آہستہ آہستہ گفتگو کا آغاز آگے بڑھے گا۔ وہی آیت ہے یہاں پر جو پیش کی جا رہی ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا آ جاؤ، الی کلمۃ، ایک ایسے کلمہ کی طرف، ایک ایسے جملے کی طرف، ایک ایسے فارمولے کی طرف، سواء جو برابر ہے، بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم عبادت نہ کریں سوائے اللہ کی، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ تمہارے یہاں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، یہ بھی تمہارے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ بنائے ہم میں سے بعض کو رب اللہ کو چھوڑ کر، یعنی کوئی بندہ بندے کو رب نہ بنا لے، کوئی بندہ بندے کو رب نہ بنا لے، یہ تو شہرت کر دیتی ہے، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ کو وہ رب کہتے ہیں یا رب کا بیٹا کہتے ہیں یا تثلیث میں 1/3 میں شریک مانتے ہیں تو یہ آیت سے شہرت کٹ جاتی ہے ایسا عقیدہ رکھنے والوں کی۔ کوئی بندہ کسی بندے کو رب نہ بنا لے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، عقیداً وہ پیٹھ پلٹائیں گے کیونکہ ان کی شہرت کٹتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پیٹھ پلٹا دیں، فَقُولُوا، تو آپ ان سے کہہ دو، اشہدوا، اس بات کی شہادت دے دو اور گواہ بن جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو خدا کے حکم بردار ہیں، اللہ کا حکم ہم ماننے والے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، یہ خطاب چل رہا ہے، اب لفظ قل دوبارہ پھر نہیں آئے گا کیونکہ یہاں سے جتنے بھی اہل کتاب آئیں گے، یا اہل الکتاب مراد وہی قل جو ایک مرتبہ آ چکا ہے، یعنی گویا اللہ نے کہلوایا کہ اے اہل کتاب ان کو مخاطب کرو۔ اب وہ جتنے بھی یہاں یا اہل الکتاب آئیں گے وہاں وہی اشارہ ہوگا، قل یا اہل الکتاب، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، لما تحاجون، تم کیوں بحث کرتے ہو، کیوں حجت پیش کرتے ہو، فی ابراہیم، تم حجت ابراہیم کے بارے میں کیوں پیش کرتے ہو؟ حالانکہ حجت کیا تھی؟ وہ لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے اور دوسرے کہتے تھے ابراہیم عیسائی تھے۔ یہودی کہتے ابراہیم ہمارے تھے اور عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے تھے، دونوں بحث کر رہے ہیں۔ حالانکہ تورات نازل ہوئی ہے حضرت ابراہیم کے بعد، انجیل نازل ہوئی ہے ابراہیم کے بعد، اور عیسائی ہونا اور یہودی ہونا تورات کے نزول کے بعد ہی ہوا ہے، تو یہ کوئی بات کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ابراہیم پہلے ہیں، تورات انجیل بعد میں نازل ہوئی ہے، تو پھر ابراہیم یہودی کیسے ہو سکتے ہیں اور نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا یہ بات تمہاری غلط ہے، تم بحث مت کرو۔ کیوں بحث کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل نازل نہیں ہوئی مگر ان کے بعد، حضرت ابراہیم کے بعد پیدا ہوئی۔ لہذا ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ ابراہیم عیسائی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم کو اتنا بھی تعقل نہیں کرنا آتا؟ کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے ہو؟ اب آخری دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ہا انتم ہاؤلائی حاججتم، سن لو کان کھول کے یہ لوگ ہیں کہ تم جھگڑ چکے ہو، فیما لکم بہ علم، جس میں تمہیں تھوڑا سا علم ہے، جس میں علم ہے تھوڑا سا، تم نے وہاں پر کچھ ملا دیا، نتیجہ غلط نکلا، لیکن جہاں تم کو بالکل نہیں علم ہے وہاں نتیجہ پورا غلط نکلے گا۔ کیا تھا علم؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزات دیے تھے، ان معجزات کا بیان کرنا کہ مٹی کے پرندے بنانا، اڑا دینا، مردوں کو زندہ کرنا صحیح تھا، لیکن اس کا ایک جز ملا دیا کہ جو مردوں کو زندہ کرے وہ خدا ہوتا ہے، یہ ملا دیا۔ تو فرمایا کہ تم جو جانتے تھے اس میں بھی غلطی کر دیے،
غلط چیز جوڑنے کی وجہ سے، اور جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو وہاں تم خوب غلطی کرو گے، اس لیے ایسی بات کرنے سے فائدہ نہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، سنتے ہو تم لوگ جھگڑ چکے ہو تم جس بات میں تم کو کچھ خبر تھی، فلم تحاجون، پھر کیوں جھگڑتے ہو اب فیما لیس لکم بہ علم، ایسے معاملے میں جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ ابراہیم یہودی تھے، ابراہیم نصرانی تھے، تمہیں اس میں بات کرنے کا کیا مطلب؟ نہ تم تھے، نہ تورات تھی، نہ انجیل تھی، تو ابراہیم کے بارے میں تمہارا فیصلہ کرنا غلط ہے۔ وہاں تم تھوڑا جانتے تھے، دو میں سے ایک بات جانتے تھے۔ کیا جانتے تھے؟ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے۔ وہ ایک بات میں تم نے دوسری بات ملا کر نتیجہ غلط نکال دیا۔ تو جہاں جانتے تھے تھوڑا وہاں غلط ہو گیا، تو جہاں بالکل نہیں جانتے ہو وہاں بات کرنے سے کیا فائدہ؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ جو جانتے ہو سنو، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تھے حنیف۔ حنیف کے معنی سارے باطل ادیان سے کٹ کر ایک طرف متوجہ ہو جانا، وہ ہے مسلمن، حکم بردار، صرف اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کے غیر سے کٹ چکے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، سب کی نفی کر دیا، نہ ابراہیم یہودی ہے، نہ نصرانی ہے، نہ مشرک ہے، بلکہ وہ حنیف اور مسلم ہے۔ تو جو سارے جہان سے کٹ جائے اور ایک اللہ کی طرف جڑ جائے بس وہ ابراہیمی ہے۔ اب سنو، آخری بات ہے کہ جو اس نبی سے یعنی ابراہیم سے مشابہ ہے وہ کون ہے؟ اچھی طرح سن لو۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب لوگوں میں کون لوگ ہیں؟ للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، ان کے زمانے میں ان کے ساتھ ان کی اتباع کیا تھا، وہ لوگ ابراہیم سے قریب تھے، نمبر 1۔ وہذا النبی، اور نمبر 2 پہ یہ نبی یعنی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ، آپ بہت قریب تھے، جدی ابراہیم فرماتے تھے، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا مسلک ہے۔ تو ان کے زمانے میں ان کے فالوورز قریب تھے، اب اس کے بعد اس زمانے میں یہ نبی ان سے قریب ہے۔ اور تیسرے کون ہیں؟ والذین آمنوا، جو اس نبی پر ایمان لائے یہ قریب ہیں، کیونکہ ان کا مسلک وہی ہے جو ابراہیم کا مسلک ہے۔ اور قرآن میں کئی مقام پہ آیا ہے کہ ابراہیم کی تمہیں نقل کرنا ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، جتنے مومن ہیں ان کا والی اللہ ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ واللہ ولی المؤمنین، مسلمانوں کا ولی اللہ ہے، اللہ مسلمانوں کا حمایتی ہے، مددگار ہے۔ آخری بات فرمایا کہ جتنے اہل کتاب ہیں ان کی دلی تمنا ہے کہ تم کو کسی طرح بھٹکا سکیں، گمراہ کر سکیں، قرآن سے ہٹا سکیں، تمنا ہے ان کی۔ ودت، ود یا ودو کے معنی دل سے خواہش کرنا، ودود اسی سے بنا ہے مصدر اس کا، ودت تمنا ہے، آرزو ہے، طائفتن ایک گروہ کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کاش کہ تم کو گمراہ کر سکتے، لو کاش کہ یضلونکم، تمہیں وہ گمراہ کر سکتے، وما یضلون الا انفسهم، اور گمراہ وہ نہیں کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، ان کو اس کا شعور نہیں ہے کہ ہم بھٹک رہے ہیں۔ لہذا اہل کتاب کو مشورہ ہے صرف 2 لفظوں میں، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا حالانکہ تم جانتے ہو، تم شہادت دیتے ہو۔ اگر تم نہ جانتے تب بھی کفر ہوتا، اور جب جانتے ہو تو بدرجہ اولا کفر ہے۔ تم سب کو معلوم ہے، علامات مصطفیٰ کو جانتے ہو، دیکھتے ہو کہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ تصدیق ہے تمہاری کتاب کی، تم شہادت دیتے ہو۔ تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو تورات ماہر تھے، تورات کے جاننے والے تھے، وہ اسلام میں آ گئے اور شہادت دے رہے ہیں۔ تمہارے ہی گروہ میں سے کچھ لوگ تورات کو جاننے والے بھی اسلام میں آ چکے ہیں، جیسے کعب احبار ہیں، عبداللہ بن سلام ہیں، یہ لوگ اسلام میں آ کر گواہیاں دیتے ہیں کہ اسلام حق ہے۔ اب تمہیں انکار کرنے کی گنجائش کہاں باقی ہے؟
یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب کیوں ملاتے ہو تم حق کو باطل سے، جھوٹ کو سچ سے، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم چھپاتے ہو حق بات کو حالانکہ تم جانتے ہو کہ چھپانے کا انجام کیا ہونے والا۔ کیا چھپاتے تھے؟ تورات میں علامتیں تھیں کہ سید الانبیاء ایسے ایسے ہوں گے، یہ سارے اوصاف تم جانتے تھے، پھر بھی تم حق کو چھپائے جا رہے ہیں اور سچ میں جھوٹ ملائے جا رہے ہیں، لہذا تمہارا انجام کیا ہوگا تمہیں دیکھ لینا چاہیے۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے، دعا کریں۔